تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، صرف ایک آیت ہے. Has not the news reached you of those before you؟ کیا تمہارے پاس وہ خبریں آ نہیں گئی جو پہلے تھے تم سے پہلے؟ تو جو تم سے پہلے تھے ان کی خبریں تم تک آ نہیں گئی. The people of نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر، عاد کی خبر، and سمود کی خبر، and those after them، اور ان کے بعد جو بھی آئے، جو تمام آئے، اور بھی آئے نا، بہت ساری قومیں آئی نا، بہت سارے مطلب رسول بھی آئے، نبی بھی آئے. none knows them but اللہ، نہیں جانتا ان کو کوئی بھی مگر صرف اللہ. to them came their messengers with clear proofs، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، آیتیں لے کر. but they put their hands in their mouths، لیکن انہوں نے اپنے منہوں کے اندر اپنے ہاتھ جو ہے، اپنی انگلیاں اس کو ڈال دیا. and said، اور کہا، verily we disbelieve in that with which you have been sent، تو یقیناً ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا، انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو. یعنی جو بھی تم کو دے، یعنی قرآن، مطلب جو بھی اللہ کا جو کلام ہے، جو بھی ان کو دیا گیا، تو اس کا ہم انکار کرتے ہیں. اینڈ وی آر ریئلی ان گریو ڈاؤٹ، اور ہم تو بہت بڑے شک میں ہیں، شک و شبہات میں ہیں، ایز ٹو دیٹ ٹو وچ یو انوائٹ اس، کہ جو تم ہمیں جس طرف بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، اس کے لیے ہم تو بڑے شک و شبہات میں ہیں. Earlier nations disbelieved in their prophets، پہلے کی قومیں جو تھی انہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کا. اللہ says، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ Has not the news reached you؟ کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں گئیں؟ of those before you، وہ جو تم سے پہلے تھے. the people of نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد and سمود، ان تمام کی خبریں. and those after them، اور ان کے بعد جو لوگ بھی آئے وہ بھی. none knows them but اللہ، کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اللہ narrated to this ummah، یعنی ہماری جو امت ہے، اللہ نے اس کو یہ چیز پوری مطلب سنایا ہے. فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوور ہے، جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو اللہ یہ قصے نریٹ کر رہا ہے، سنا رہا ہے. دا اسٹوریز آف دا پیپل آف پروفٹ نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کے قصے، عاد اینڈ سمود ان کے بھی قصے، اینڈ ادر اینشینٹ نیشنز، پہلے کے جو بھی پرانے اور بھی آئی قومیں، دیٹ بلائڈ دیئر میسنجرز، انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا. اونلی اللہ نوز دا کاؤنٹ آف دیز نیشنز، کتنی ساری قومیں آئی ہیں، اس کی گنتی کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. جاءتہم رسولہم بالبینات، to them came their messengers with clear proofs، ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر. they brought them evidences and plain tremendous proofs and signs، تو ان کے وہ جو تھے رسول جن کو اللہ نے بہت ہی کھلی ثبوت دے کے بھیجا، آیتیں دے کے بھیجا، تو انہوں نے لائے وہ تمام وہ گواہیاں، اور بہت ہی سادہ اور بہت زبردست ثبوت کے ساتھ اور سائنس کے ساتھ، یعنی کہ آیتوں کے ساتھ، نشانیاں. ابن اشاق reported that Amr bin Maymun said that Abdullah said about Allah's statement, لا يعلمهم إلا اللہ، none knows them but Allah، کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں مگر صرف اللہ. یہ جو ہے عبداللہ انہوں نے یہ کہا، دا جینیولوجسٹ اٹر لائز، تو جو بھی جینیولوجسٹ ہے، مطلب جو جینس کے بارے میں بتاتے ہیں اور یا پھر
تم کون سے پیچھے 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 جا کے تمہارے باپ دادا کے بارے میں سب بتاتے جو، تو وہ انہوں نے یہاں پر کہا دا جینیالوجسٹ اٹر لائز، یعنی وہ لوگ جھوٹ بولتے. دس از وائی عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ، یہ جو عروہ بن زبیر جو ہے یہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا he said we did not find anyone who knows the forefathers of Ma'ad bin Adnan. Ma'ad bin Adnan، تو یہ عدنان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں پیچھے 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 جائیں گے تو کافی مطلب بہت سارے مطلب فور فادرز، ان کے بعد عدنان جو ہے وہ آتے ہیں، پھر وہاں سے شروع کریں گے تو اسماعیل علیہ السلام تک جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں پایا کسی کو، we did not find anyone، کہ جو جانتا ہو کہ ماعد بن، یعنی ماعد بن عدنان جو ہے ان کے فور فادرز، تو ان کے باپ دادا کون تھے. میننگ آف دے پٹ دیئر ہینڈز ان دیئر ماؤتھ، اب یہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالا اس کا مطلب کیا. اللہ said next فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ but they put their hands in their mouths، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالا. تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ it is said that they pointed to the messengers' mouths asking them to stop calling them to Allah, the exalted and most honored. یعنی ان لوگوں نے رسولوں کے منہوں کی طرف ہاتھ یوں نہیں کر دیتے کہ چپ چپ ہو جاؤ، مت بلاؤ ان کو، کہ ہم کو یہ بلانا پکارنا چھوڑ دو اللہ کی طرف، اللہ جو بہت ہی بلند اور بالا تر ہے. تو پہلی یہ ایک میننگ ہوا. پھر سیکنڈ میننگ یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹ از آلسو سیڈ دیٹ اٹ مینس، کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے دے پلیسڈ دیئر ہینڈز آن دیئر ماؤتھس ان ڈینائل آف دا میسنجرز، کہ رسولوں کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پہ رکھ دیا کہ جیسے وہ انکار کر رہے ہیں. تیسرا جو ہے it was also said that it means، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے that they did not answer the call of the messengers، انہوں نے رسولوں کی پکار کے اوپر کبھی کہا نہیں لبیک، اور they were biting their hands in rage، بلکہ وہ اپنے انگلیاں منہ میں ڈال کے اس کو جیسے دانت سے چباتے غصے کے اندر. تو یہ 3 میننگ ہے جو انہوں نے اپنے منہوں میں اپنے ہاتھ ڈالے، انگلیاں ڈالے یا جو بھی، یا رسول کے منہ پہ ہاتھ رکھے کہ مطلب چپ ہو جاؤ، مت بولو، ہم کو نہیں سننا. مجاہد، محمد بن کعب اینڈ قتادہ رحمہ اللہ said that، انہوں نے یہ کہا they belied the messengers، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انکار کیا، and refuted their call with their mouths، اور ان کی پکار کے اوپر انہوں نے ان کو جیسے انکار کر دیا اور بتا دیا کہ ہم کو نہیں سننا ہے. تو یہ بھی ایک میننگ نکلتا ہے. اور ابن کثیر جو یہ لکھ رہے، پورا ہم تفسیر ابن کثیر پڑھ رہے ہیں نا، تو ابن کثیر جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ابن کثیر says that مجاہد's تفسیر is supported by the completion of the narrative، یعنی کہ اس کے اندر پورا کے پورا جو اس بات کو کمپلیٹ کیا گیا، یہ منہ کے اندر ہاتھ والا. وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، and said، انہوں نے کہا verily we disbelieve، ہم کفر کرتے ہیں in that with which you have been sent، اس چیز کے لیے جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے. یعنی تمام جو رسولوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ اللہ بتا رہا ہے یہاں پر. اینڈ وی آر ریئلی ان گریو ڈاؤٹ، ہم تو بہت ہی گہرے شک و شبہات میں ہیں ایز ٹو دیٹ وچ یو انوائٹ اس، کہ جس چیز کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہو ہم تو اس کے لیے بڑے گہرے شک و شبہات میں. الوفی رپورٹڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما said، کہ ان کا کہنا یہ ہے، ابن عباس جو ہے ان کا کہنا یہ ہے when they heard Allah's word، کہ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا، they were amazed، تو وہ بڑے حیران ہوئے. اور سن کر جیسے انسان ذرا اس کا اثر بھی ہوتا ہے نا،
تو ویسے ہو گئے وہ لوگ. اینڈ پلیسڈ دیئر ہینڈز آن دیئر ماؤتھ, اور اپنا مطلب ہاتھ جو ہے وہ اٹھا کے منہ پہ رکھ دیا. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ, اور یہ کہا انہوں نے, اینڈ سیڈ ویریلی, یقیناً, we disbelieve in that with which you have been sent. ہم کفر کرتے ہیں اس کا کہ جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے, یعنی اللہ کا کلام, آسمانی کتاب, اور یا جو بھی اللہ نے دیا. They said we do not believe what you brought us. تو ان لوگوں نے کہا یعنی کہ وہ تمام سب جتنی بھی قومیں تھی جس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم, صرف اللہ کو معلوم ہے, اور وہ قومیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, جو ہم کو قرآن میں بتایا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں سے ہم نے سنا, تو وہ تمام لوگ جو ہم نہیں جانتے وہ بھی لوگ, ان لوگوں نے یہ کہا اپنے رسول سے, کہ اپنے رسولوں سے, کہ ہم کفر کرتے, ہم نہیں بلیو کرتے جو بھی آپ لے کر آئے, and have strong doubt in its authenticity. یعنی یہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو بہت زیادہ, بہت ہی مطلب ہم شک و شبہات میں ہے کہ کیا معلوم یہ سچ ہے کہ نہیں, یہ بالکل صحیح بھی ہے کہ نہیں. یعنی کہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کے اوپر بہت شک و شبہات میں ہے کہ یہ برابر, یہ آتھینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے. دیکھ لو, یہ ایسی ایسی باتیں جو اللہ جانتا تھا, اللہ نے قرآن میں دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پتہ چلے اور پھر وہ یہ حرکت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ بھی قرآن کی بات کو نہیں مانتے, نہیں سنتے, اور قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت کو رد کر دیتے ہیں کہ ہم کو نہیں ماننا یہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیونکہ تم نے قرآن کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا, کہ حلال اور حرام کے پیچھے تو جائیں گے کھانے پینے کے معاملے میں, مگر دوسرے دنیاوی میٹرز, معاملات جو ہے اس کے اندر مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں حرام اور حلال کچھ بھی نہیں ہے. حرام اور حلال تو ہر بات میں اندر ہے نا, جو بھی اللہ نے پروہیبٹ کیا قرآن میں وہ حرام ہے, ختم ہو گیا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم اس کی آیت کے خلاف جا رہے ہو اور اپنی مرضی چلا رہے ہو تو وہ حرام نہیں ہے. صرف کھانے پینے میں حلال اور حرام کو دیکھتے رہو گے, باقی دوسری چیز کو برابر حرام بھی ہضم کر جاؤ گے. سبحان اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.